السلام علیکم خواتین و حضرات. ایک سٹوری مجھے ہمیشہ سے بہت زیادہ کلک کرتی ہے. آپ نے بھی سنی ہوگی کہ ٹیچر نے بچوں کو ہوم ورک دیا اور اب بچے اپنا وہ کام چیک کروانے کے لیے قطار میں کھڑے ہوئے ہیں. جو بچے بہت اچھا ہوم ورک کر کے لائے ہیں وہ بہت ایکسائٹیڈ ہیں کہ ہمیں شاباش ملنے والی ہے، ویل ڈن ملنے والا ہے، ایکسیلنٹ ملنے والا ہے ہمارے ٹیچر کی طرف سے. اور جو نالائق اسٹوڈنٹس ہیں وہ کچھ خوف زدہ ہیں. اور وہ جو قطار میں کھڑے ہوئے بچے ہیں ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ میرے جیسا بھی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب اس بچے کی باری آتی ہے اور وہ اپنی کاپی اپنی نوٹ بک ٹیچر کے سامنے رکھتا ہے تو اتنا گھبرا جاتا ہے. اور ٹیچر جب دیکھنے لگتا ہے اس کا کام تو وہ کہتا ہے استاد جی میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے، سر میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے. اور وہ جو استاد تھے وہ کچھ معرفت والے تھے، عرفان والے تھے. جب انہوں نے اس اسٹوڈنٹ کا یہ جملہ سنا تو ان پہ خود پہ رکت طاری ہو گئی. یہ کیا ہے؟ یہ اپنی ذات کا عرفان ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم تو گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، ہمارا تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ بہت بڑی ریئلائزیشن ہے جس کو اشفاق احمد کہا کرتے تھے نا، اپنے وجود کی تلاوت. وہ اپنے مرشد بابا نور والے کے ریفرنس سے یہ بات کیا کرتے تھے کہ ہمارے بابا جی کہتے ہیں کہ اپنے وجود کی تلاوت کیا کرو. اور اپنے وجود کی تلاوت وہ یہ کہتے تھے کہ انسان کو اپنی خامیاں نظر آنا شروع ہو جائیں. اور جب انسان کو اپنی ذات کی خامیاں نظر آتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو کریکٹ کرنے میں لگ جاتا ہے. وہ پھر دوسروں پہ انگلی نہیں اٹھاتا. جیسے کنفیوشس نے کہا تھا کہ جب آپ ایک انگلی دوسروں کی طرف اٹھاتے ہیں تو یاد رکھیے آپ کی اپنی 3 انگلیاں خود آپ کی طرف اٹھی ہوتی ہیں. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بار بار ایک بات کرتے ہیں کہ تفرقے سے نکلو، نیوٹرل ہو جاؤ. تو دوسروں پہ انگلی نہیں اٹھانی، بس اپنے وجود کی تلاوت کرتے رہنا ہے. اور جو لوگ پھر اپنے وجود کی تلاوت کرنا سیکھ لیتے ہیں، اس سفر پہ چل نکلتے ہیں، انہیں اپنی ذات کا عرفان حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر انہیں لگتا ہے میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے، اس بچے کی طرح. لیکن یہ بہت بڑی بات ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ قرآن پاک میں جا بجا اس بات کا ذکر ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی میں پھنسا ہوا ہے، اپنے کسب کے عوض رہن رکھا ہوا ہے. اب یہ چیز ہمیں بڑا پریشان کرتی ہے. جب ہماری زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو اور ہمیں کوئی کہتا ہے کہ جی آپ اللہ سے توبہ استغفار کرو کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے آپ سے کہ جس کی وجہ سے یہ مشکل آئی ہے، تو ہم ایک دم سے بہت مائنڈ کر جاتے ہیں، برا محسوس کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں لو جی یہ تو ہمارے لیے ہو سکتا ہے آزمائش ہو. اور یہ کیسی بات کر دی. جیسے مجھے یاد ہے، آپ سب کی زندگی میں بھی شاید کبھی ایسا ہوا ہوگا. میری زندگی میں ایک ایسا ہی واقعہ ہوا، ایک بہت بڑی، اب میں بھی آزمائش ہی کہوں گی. آزمائش کہنے سے بندے کو ذرا سکون ملتا ہے، لیکن جب اللہ والوں کے پاس ہم بیٹھتے ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں، معرفت والوں سے، عرفان والوں سے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے آزمائش کا لفظ اپنے لیے استعمال نہیں کرنا، عاجزی میں رہنا ہے. کسب کہنا ہے کہ میری زندگی میں جو کوئی مشکل آئی ہے تو وہ میرے اپنے اعمال کی وجہ سے آئی ہے. تو وہ جو میں آپ کو بات بتا رہی تھی کہ آپ کبھی کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، تو کوئی بندہ آ کے آپ سے کہے گا کہ نہ جانے آپ سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ جس کی سزا آپ کو یہ مل رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں یہ سب کچھ ہوا ہے.
تو انسان جو پہلے ہی دکھ کا مارا ہوتا ہے اسے پھر تکلیف پہنچتی ہے ایسے جملوں سے. خیر ایسے جملے بولتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے. اللہ کی رحمت کا دوسرے کو آسرا دلاسا حوصلہ دیتے رہنا چاہیے، لیکن ہمیں خود ضرور سوچنا چاہیے جب بھی ہماری زندگی میں مشکل وقت آئے کہ یہ میرے اپنے کسی عمل کا نتیجہ ہے. اب ہم نے ایسا کیوں سوچنا ہے؟ آزمائش کا کیوں نہیں سوچنا؟ وہ جیسے کہ ابھی آپ سے میں نے عرض کیا کہ جو معرفت والے ہیں، جو اللہ والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ سوچا کہ میری زندگی میں یہ آزمائش ہے، بے شک اللہ پاک قرآن پاک میں یہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں، اور اس لیے آزماتے ہیں تاکہ تمہیں اس کی وجہ سے تمہارے درجات بلند کر سکیں، تمہارے مقام کو اونچا کر سکیں اور تمہیں پرکھ سکیں اپنے قرب کے لیے. اس حوالے سے بلکہ سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 155 اور 156 کا ترجمہ بھی ضرور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. یہ بہت خوبصورت آیت ہے اور بندے کو بڑا حوصلہ بھی دیتی ہے. جیسے کووڈ جن دنوں میں تھا اور کیسے بہت سے لوگوں کو لگتا تھا کہ ایک خوف کی فضا ہے، تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے تب اس آیت سے بڑا ایک حوصلہ پایا ہو. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں اللہ فرماتا ہے، مفہوم ہے، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں صبر کرنے والوں کو خوشخبری بھی دی جا رہی ہے، اور ساتھ جو آزمائش کے ڈیفرنٹ پیٹرنز ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے. سورہ بقرہ کی اگلی جو آیت ہے اس کا ترجمہ ہے 156. جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے، مطلب یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ انہیں، یعنی ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. کیا خوبصورت بات ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر چیز کو کیئر آف اللہ دیکھنا شروع کر دیں. ہر چیز اللہ کے لیے ہے، اسی کی طرف سے آئی ہے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو بات وہیں سے ہم دوبارہ سے شروع کریں گے کہ اللہ والے کہتے ہیں کہ بے شک آزمائشیں آتی ہیں، لیکن وہ انعام یافتہ جو خاص چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں آتی ہیں. آپ کی زندگی میں جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو آپ نے سوچنا ہے کہ میری زندگی میں یہ جو مشکل وقت آیا ہے یہ میرے اپنے ہی کسی کسب کا، میرے اپنے ہی ہاتھ کی کمائی کا نتیجہ ہے. کہتے ہیں آپ عاجزی میں رہیں گے تو پھر سکون پا جائیں گے. اگر آپ نے کہا یہ آزمائش ہے تو پھر آپ کو بڑی آزمائش کے لیے تیار کیا جائے گا، تیار ہونا پڑے گا، پھر آپ کو ایک بڑی آزمائش سے بھی گزرنا پڑے گا. اب یہ ہاتھ کی کمائی کیا ہے، یہ کسب کیا ہے؟ ہم نے یہ کیوں سوچنا ہے کہ میری زندگی میں جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو میرے اپنے ہی کسب کا نتیجہ ہے؟ کیونکہ قرآن پاک ہمیں اس کے بارے میں بتا رہا ہے. آئیے دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 کا ترجمہ. سو خرابی ہے ان کو جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے، پھر کہہ دیتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے. آپ نے دیکھا کہ ہماری زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بس جی اب اللہ کو یہی منظور تھا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ہم نے کبھی سوچا کہ کہیں پچھلی زندگی میں ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس مصیبت سے، اس مشکل سے گزرنا پڑ رہا ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جی بس اللہ کی طرف سے ہے. ہمیں سوچنا ہوگا، کیونکہ جب ہم سوچیں گے تو معافی مانگیں گے، پھر ہم اپنے اس ہاتھ کی کمائی سے آزاد
ہونے کے لیے کوئی فارمولہ ڈھونڈیں گے، کوئی راستہ تلاش کریں گے. اس لیے ہمیں یہ سوچنا، یہ جاننا ضروری ہے. پھر ایک اور آیت دیکھتے ہیں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 165 ہے جی، اور اس کا ترجمہ ہے، کیا جس وقت پہنچی تم کو ایک تکلیف کہ تم پہنچا چکے ہو اس سے دو چند، تو کہتے ہو یہ کہاں سے آئی؟ تو کہہ دے یہ تکلیف تم کو پہنچی تمہاری ہی طرف سے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کیسی بات ہے! آپ نے کبھی سوچا، میں نے کبھی سوچا کہ میری زندگی میں جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کیا کبھی وہاں ٹھہر کے میں نے اپنے اندر جھانکا کہ یہ جو تکلیف آ گئی ہے تو یہ اس لیے آئی کہ کہیں اس سے دوہری تکلیف میری وجہ سے، میری ذات کی وجہ سے کسی کو پہنچی ہے کبھی؟ ہو سکتا ہے اس کا مجھے کبھی ادراک بھی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے مجھے ادراک ہو لیکن میں انجان بنی پڑی ہوں. لیکن قرآن پاک ہماری توجہ مبذول کروا رہا ہے اس طرف کہ جب بھی زندگی میں مشکل آئے تو ہم نے ٹھہرنا ہے، رکنا ہے، سوچنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کبھی کہ ہم نے کبھی کسی کو ایسی ہی تکلیف پہنچائی تھی. جیسے کل برسوں میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہی تھی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ کسی نے مجھے کہا کہ جی میرا تو موبائل کسی نے بھی پاکٹ سے نکال لیا ہے، چوری ہو گیا ہے. تو میں نے کہا یہ کیسے لوگ ہیں، کتنے لاپرواہ ہیں، انہیں اپنی چیزوں کی حفاظت بھی نہیں کرنی آتی. اور کہتے ہیں کہ وہ جو میں نے دوسروں کے بارے میں سوچا تھا کہ یہ کتنے لاپرواہ ہیں، تو کہتے ہیں جب میں گھر پہنچا تو پتہ چلا میرا موبائل بھی کسی نے نکال لیا ہے. ہم کتنی جلدی دوسروں کو جج کرنے لگتے ہیں، کتنی جلدی دوسروں کو بلیم کرنے لگتے ہیں، کتنی جلدی سوچنے لگتے ہیں کہ بس ان میں تو عقل ہی نہیں، ساری عقل و دانش کے مالک بس ہم ہی لوگ ہیں. بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے ہمیں، اپنے رویوں میں، اپنی سوچوں میں. ہم بہت جلدی دوسروں کو جج کرنے لگتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ چیزیں کیسے کیسے آگے چل کے ہماری زندگی میں ہمارے اپنے سامنے آ جائیں گی، اور ہم کہیں گے بھائی یہ تو اللہ کی طرف سے ایک مصیبت آ گئی ہماری طرف. حالانکہ کبھی بھی زندگی میں کوئی بھی نیگیٹو چیز آئے اسے کبھی اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے. ساری حسنات جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور جتنی سیئات ہیں وہ ہمارے اپنے کسب، ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے. یہ ہمیں یاد رکھنا ہے. پھر ایک اور آیت ہم دیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے جی سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 62. پھر کیا ہو کہ جب ان کو پہنچے مصیبت اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے سے، پھر آویں تیرے پاس قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی، ہم کو غرض نہ تھی مگر بھلائی اور ملاپ. تو بھائی نیتیں تو اللہ جانتا ہے نا، ہم جتنی بھی وضاحتیں پیش کر دیں کہ نہیں جی ہمارا مقصد تو یہ نہیں تھا، اگر کہیں نیت میں ذرا سا بھی فتور چھپا ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ بھگتنا پڑے گا، انٹل اور انلیس ہم اللہ سے معافی نہیں مانگ لیں گے. اب اس کسب سے آزاد کیسے ہونا ہے، بات کو مختصر کرتے ہیں. کسب سے آزاد کیسے ہونا ہے، یہ جو ہر ایک جی اپنے کیے کاموں میں پھنسا ہوا ہے. اللہ فرما رہا ہے سورہ نمبر 74 کی آیت نمبر 38 میں کہ ہر ایک جی اپنے کیے کاموں میں پھنسا ہوا ہے، رہن رکھا ہوا ہے اپنے کسب کے عوض. اس کو سمجھنا ہے. اور یہ جو ہماری زندگی میں ہمارے اپنے کسب کی وجہ سے ہم پہ
امپیکٹ آ رہا ہے، ہم اسے متاثر ہو رہے ہیں، اس سے ہم نے نکلنا کیسے ہے؟ اس کے لیے جو اللہ والے بتاتے ہیں اور قرآن پاک سے بھی ہمیں پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اس میں سے نکلنے کے لیے اللہ سے تو معافی مانگنی ہی ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہم نے پیش ہو جانا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیجیے، جیسے کہ سورہ النساء کی آیت نمبر 64 میں ہمیں یہ ہدایت کی گئی ہے، یہ راستہ بتایا گیا ہے۔ پھر بات صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوگی، اس سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہوگا، اپنے اندر تو ندامت ہے ہی اور سچی توبہ بھی ہے کہ آئندہ سے ہم یہ غلطی نہیں دہرائیں گے۔ توبۃ النصوح والا فارمولہ ہم نے اپنانا ہے، سچے دل سے ندامت اور دوبارہ غلطی نہیں کرنی، اور پھر جس کسی سے زیادتی ہو گئی ہے ہم سے زندگی میں تو اس سے معافی مانگنی ہے اور کمپنسیٹ کرنا ہے اسے۔ اگر ہماری وجہ سے اس کا کوئی نقصان ہوا تھا تو وہ نقصان پورا کرنا ہے۔ پھر یہاں پہ یہ کویسچن آتا ہے جی کہ اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ کس سے ہم نے زیادتی کر دی، کس کا نقصان کر دیا، تو پھر اب ہم کیا کریں؟ تو اس کے لیے پھر اللہ والے، معرفت والے یہ طریقہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی اللہ نے مال دیا ہوا ہے، آپ کو جو بھی نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، تو بس اپنی ضرورت کے مطابق وہ آپ اپنے اوپر خرچ کر لیجئے، اور باقی پھر اللہ کی ساری مخلوق کے لیے اس کو وقف کر دیجئے۔ وہ آپ کی ذہنی صلاحیتیں، قابلیتیں ہیں، وہ آپ کا مال ہے، وہ جو کچھ بھی نعمتیں ہیں جس بھی فارم میں آپ کے پاس ہیں۔ پھر یہاں پہ ہم نے آج کسب کی بات کی ہے اور آزمائش کی بھی بات کی کہ اگر زندگی میں کچھ آزمائش والا پیٹرن ہمیں نظر آ بھی رہا ہے تو ہم نے عاجزی میں رہنا ہے، ہم نے یہی سمجھنا ہے کہ یہ بس ہمارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے، ہم سے زندگی میں کبھی کچھ غلطی ہو گئی ہے۔ پھر اس کی ایک تیسری فارم بھی ہے کہ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے تو بہت محتاط ہو کے زندگی گزاری، پرہیزگاری کی، تقوی کی، لیکن اس کے باوجود لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو obviously جو لوگ زیادتی کر رہے ہیں اصل میں وہ اپنی کتاب خراب کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ وہی لوگ ہیں جن کے کسب کی بات ہو رہی ہے کہ پھر ان کی زندگی میں جب کچھ آتا ہے تو اصل میں انہوں نے دوسروں پہ ظلم کیا ہوتا ہے جو ان کے اپنے سامنے آتا ہے۔ اس کو سمجھنا، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو جناب آج آپ سے بات ہوئی کہ کسب کیا ہے، آزمائش کیا ہے، ظلم کیا ہے اور عاجزی کیا ہے، ہم نے عاجزی میں کس طرح سے رہنا ہے، اور یہ بھی بات ہوئی کہ اپنے کسب سے ہم آزاد کیسے ہو سکتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے، جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنے آپ کو تصور میں پیش کر کے ہم معافی مانگ لیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمیں کسب سے آزادی مل جائے گی۔ پھر ہم اپنے عمل کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ پھر ہماری زندگی میں خیر ہی خیر ہوگی، ہماری زندگی میں بہتری ہی بہتری ہوگی۔ اور جیسا کہ کسب میں صرف یہ نہیں ہے کہ مشکلات ہی آتی ہیں، اگر ہم نے اچھے اعمال کیے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے ہماری زندگی خوبصورت ہی تو ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ہمیں خوشخبری دی جا رہی ہے سورہ نمبر 52 اور اس کی اگر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 19 کا ترجمہ، کھاؤ اور پیو رچتا ہوا بدلہ ان کاموں کا جو تم کرتے تھے۔ پھر 52 سورہ کی آیت نمبر 20 اگر ہم دیکھتے ہیں تو تکیہ لگائے بیٹھے تختوں پر برابر بچھے ہوئے قطار باندھ کر اور بیاہ دیں ہم نے ان کو حوریں بڑی آنکھوں والی۔ اور پھر 52 ہی کی آیت نمبر 21 ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جو لوگ یقین لائے اور ان کی راہ پر چلی ان کی اولاد ایمان سے پہنچا دیا ہم نے ان تک ان کی اولاد کو اور گھٹایا نہیں،
ہم نے ان سے ان کا کیا ذرا بھی، ہر آدمی اپنی کمائی میں پھنسا ہے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ خیر والے ہیں، جو لوگ اچھے کسب والے ہیں، اچھی کمائی جنہوں نے کی، جنہوں نے اچھے عمل کیے، تو وہ پھر مزے میں ہیں۔ اس زندگی میں ہی ہم اپنے آس پاس دیکھیں تو ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب ہم اس کو کلوز کریں گے 77 سورہ کی آیت نمبر 43 پہ، کھاؤ اور پیو مزے سے، بدلہ ان کاموں کا جو تم نے کیے تھے۔ تو اگر زندگی میں کوئی مشکل آ جائے تو معافی مانگنی ہے، اور اپنے عمل کو ہم نے بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے وجود کی تلاوت کرتے رہنا ہے، اللہ سے بس رجوع میں رہنا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پنجتن پاک سے کنیکٹڈ رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو بس اگر ہمیں یہ کام آ گیا تو پھر ستّ ہی خیرہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔